جتنی توجہ دین نے جوڑنے پر دی ہے اتنی توجہ کسی اور مسئلے پر نہیں دی. آپ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا قرآن کریم میں مکالمہ پڑھیے. حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا لوگوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی. اس گوسالہ پرستی کے عمل کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بدل گئی. قرآن کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا, داڑھی سے پکڑا, ہاتھ اٹھایا, غصے ہوئے, غضبناک ہوئے کہ تم نے کیسے اجازت دی کہ یہ قوم جس کو ایک عرصے تربیت کے بعد میں نے اللہ سے جوڑا تھا, ان کو توحیدی بنایا تھا, یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر ایک گوسالے کی پرستش میں لگ گئی. حضرت موسیٰ کے اس اعتراض پر حضرت ہارون نے جو جواب دیا, اس جواب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس دائمی کتاب قرآن مجید میں آیت قرار دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, آیت قرار دیا ہے. وہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ اے ابن مشکل میری یہ تھی کہ اگر میں کوئی ایسا کام کرتا جس سے میں ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو یہ دو دھڑوں میں بٹ جاتے اور گروپوں میں بٹنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا. میں اس اختلاف کے خوف سے میں نے خاموشی اختیار کر لی, آپ کا انتظار کیا. یعنی اختلاف قرآن کی نگاہ میں اتنی بری چیز ہے. لیکن کون سا اختلاف؟ وہ اختلاف جو عناد پر منتج ہو, جس کا نتیجہ معاشرے کے اندر نفرت کی صورت میں نکل آئے. آرا کا اختلاف نہیں, فکر کا اور سوچ کا اختلاف نہیں. جوان اور بوڑھے میں اختلاف ہوتا ہے. جوان جوانی کے جذبے کے ساتھ سوچتا ہے, بوڑھا اپنے تجربے اور اپنے مزاج کے ساتھ سوچتا ہے. دونوں میں آسمان زمین کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس اختلاف کو کبھی بھی مذموم قرار نہیں دیا گیا. لہذا اگر اس طرح کے فکری اختلافات میں جن سے اختلافات ہوں, اگر وہ اپنے آپ کو اپنے کاموں کا پابند کر کے دوسروں کو بھی ان کے دائرے کار کے اندر کام کرنے کی اجازت بھی دیں اور کہیں کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کرتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر جو قوم کے اتحاد اور ملت کی یکجہتی ہے اس کو ہم دونوں پیش نظر رکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے آپ کے قوم کے بہت سارے مسائل اس کے نتیجے میں حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ جو بھی اجتماعی میدان میں قدم رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے امام خمینی سمجھنے کے بعد قدم رکھتا ہے. لہٰذا اب وہ نہ کوئی اعتراض برداشت کرتا ہے, نہ کوئی اختلاف برداشت کرتا ہے. نتیجتاً اس سے اختلاف کا مطلب خدا سے اختلاف ہے, اس کی رائے کی مخالفت کا مطلب اللہ کے نبی سے اختلاف ہے, گویا وہ دین سے خارج ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ فساد جنم لیتا ہے جس کا مظاہرہ ہم اکثر اوقات مختلف مسائل میں ماضی میں کرتے رہے ہیں. یہ وسعت پیدا ہونی چاہیے. اگر یہ وسعت ہم پیدا کر سکیں, اگر ہم یہ وسعت پیدا کر سکیں کہ ہر ایک کو اختلاف کی اجازت بھی دیں, لیکن اس اختلاف کو اس مقام تک رکھیں جہاں سے تنازع جنم نہ لے, جہاں سے اناد جنم نہ لے, جہاں سے نفرتوں کا آغاز نہ ہو, تو پھر یہ اختلاف آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. یہ اختلاف آپ کو طاقتور بنانے کا ذریعہ ہے. جہاں پر تنقیدی پہلو نہ ہو وہ معاشرہ, گروہ, جماعت, ادارہ, خاندان جمود کا شکار ہو جاتا ہے. جہاں پر بھی تنقیدی پہلو نہ ہو. لیکن یہ تنقید کب تعمیر کا باعث ہے؟ جب آپ تنقید دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے نواقص کی نشاندہی کر کے اس نقص کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں. جب آپ اس طرح سے تنقید کرتے ہیں تو گویا آپ اس شخص کی تعمیر کر رہے ہیں. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ احب اخوانی الیہ من اہدا الیہ عیوبی، میرا بہترین دوست وہ ہے، محبوب ترین دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے۔ لیکن عیوب سے آگاہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھ میں کوئی عیب ہے، آئیے میرے پاس مجھ سے کہیے کہ آپ میں یہ خامی ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، اس غلطی کا ازالہ کیجئے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں گے، میں آپ سے کہوں گا، تو میں اپنی جگہ اصلاح کر پاؤں گا اور آپ اپنی جگہ اصلاح کر پائیں گے۔ لیکن اگر یہی بات میں جا کر میدان میں کرنا شروع کر دوں، میں جا کر اجتماعات میں کرنا شروع کر دوں، میں نام بدل کر میڈیا میں کرنا شروع کر دوں، میں نام بدل کر پمفلٹ بازیوں میں کرنا شروع کر دوں، تو نتیجتاً یہ نہ صرف تنقید نہیں ہے، نہ صرف اصلاح نہیں ہے، بلکہ یہ بدترین افساد ہے، بدترین فساد ہے، بدترین تخریب ہے اور سب سے عظیم گناہ ہے۔